السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 234 ہوگا اور 235 ہوگا انشاءاللہ۔ دو آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ، 234 اور 235۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون، والذین اور وہ لوگ جو یتوفون فوت ہو جائیں، واو نون تو جمع کی علامت ہے اور یہ کا معنی وہ تو وفات اگر آپ دیکھیں واو فے الف تے تو یہ ہم اردو میں بولتے ہیں فوت ہونے والے بندے کے۔ اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ اور وہ سب چھوڑ جائیں، یہ اس کا روٹ ورڈ وا زال اور را ہے، چھوڑنا۔ ازواجیں یتربصنا، ازواج بیویاں، زوجہ ہم کہتے ہیں اردو میں۔ یتربصنا وہ روک کے رکھیں، پہلے بھی آپ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو۔ اربعہ چار، اربع جیسے ہم کہتے ہیں، اربعۃ اشہر و عشرہ، اشہر مہینے، و عشرہ اور 10، 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ فَإِذَا اور جب بلغنا وہ پوری کر لیں، وہ میں نے بتایا تھا بالغ سے اس کو ریلیٹ کیا تھا، پوری کرنا۔ اجلہن اپنی عدت کو، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں اجل کو۔ فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، فیما اس میں، فعلنا انہوں نے کیا، فعلا سے ہے انہوں نے فیصلہ کیا، بریکٹ میں فیصلہ کر لیں، فی انفسہن اپنے حق میں، اپنے نفسوں میں، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ، بما اس سے جو، تعملون خبیر تم عمل کرتے ہو، خوب خبردار ہے، خبیر خبر رکھنے والا۔ خبیر کو آپ یہ اس کی ختم کر دیں تو خبر باقی رہ جائے گی۔ ولا جناح اور کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، فیما اس میں، ارزتم تم نے اشارہ کیا، عین را زاد اشارہ کرنا، بے ہی اس کا، من خطبت النساء من سے نساء عورتیں، خطبہ پیغام نکاح، خطبہ نکاح کا پیغام، اگر تم نے پیغام نکاح ان عورتوں سے اشارے میں کر دیا، او یا اکننتم تم نے چھپا رکھا، یا تم چھپا رکھو، فی انفسکم اپنے دلوں میں، اپنی جانوں میں، علم اللہ ہو اللہ کو معلوم ہو چکا، انکم کہ بے شک تم، ستذکرونہن سین کے معنی انقریب، تا کے معنی تم، اور زال کافرے اس کا روٹ ورڈ ہے ذکر کرنا، انقریب تم ان سے ذکر کرو گے، ذکر کا مطلب ذکر نکاح کا ذکر کرو گے، شادی کی بات کرو گے، بریکٹ میں کریں نکاح کا۔ ولیکن لا اور لیکن، لا نہیں، تواعدوہن اور نہ تم وعدہ کرو ان سے، ہنہ مؤنث کی علامت ہے،
واحدوں کو دیکھیں تو عین دال ہے لگا دیں تو وعدہ بن جاتا ہے اردو کا. سرن چھپ کر، اللہ مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو قولن بات معروفہ معروف طریقے سے، ولا اور نہ تعظمو تم عزم کرو، تاکہ مانی تم عین سے میم عزم ہم اردو میں یہیں سے لیتے ہیں. عقدۃ النکاح عقد نکاح کا، عقد آپ ویسے بھی بولتے ہی ہیں اردو میں، عقد کے معنی ویسے گرا لگانا، تو نکاح کی گرا جو شادی کا معاملہ ہے اس کو عقد. عقیدہ بھی اسی سے ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ گرا لگ جاتی ہے کہ انسان کا عقیدہ اللہ پہ ہے. حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الکتاب و کتاب، مطلب لکھی ہوئی کتاب کیا ہوتی ہے؟ لکھی ہوئی. آجالہ اپنی عدت کو، یہاں تک کہ لکھی ہوئی اپنی مدت کو یعنی عدت کو پہنچ جائے. وَعَلَمُوا اور تم جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما جو کچھ فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. فَاحْذَرُوا پس تم اس سے ڈرو. وَعَلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ غفور حلیم غفور ہے بردبار ہے، بخشنے والا ہے اور بردبار ہے. یہ دو آیتیں تھیں. تفسیر سے پہلے ہم ان کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں گے. آیت نمبر 234 اور 235 کا، تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے اللہ نے ہمارے رب نے ان آیتوں میں کیا ارشاد فرمایا. 234 آیت کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں. اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، یعنی جو فوت ہوں اور بیویاں ان کی پیچھے ہوں، تو وہ عورتیں یعنی بیویاں جو ہیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک نکاح سے روک کے رکھیں. یہ جو ان کی عدت ہے نکاح کو بریکٹ میں کریں. پھر جب وہ پوری کر لیں اپنی عدت تو کوئی گناہ نہیں تم پر کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا، فیصلے کو بریکٹ میں کریں اپنے بارے میں اچھے طریقے سے، تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، اور اللہ جو تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے. اگلی آیت، اور تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو جن کے خامد فوت ہو گئے ہیں اور وہ بھی عدت میں ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، ان عورتوں کو نکاح کے پیغام کے لیے اشارہ کر دو، یا تم چھپا کے رکھو، یعنی اشارہ کرو یا چھپا کے رکھو تو تم پر یہ گناہ نہیں ہے. عدت کے دوران کی بات ہو رہی ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ بے شک تم ان قریب اس کا ان سے یعنی نکاح کا ان سے عورتوں سے ذکر کرو گے، لیکن تم نہ وعدہ کرو ان سے چھپ کر نکاح کا. عدت کے دوران کی بات ہو رہی ہے، یعنی عدت میں چھپ کر نکاح کا وعدہ بھی نہیں کرنا، اور یہ کہ تم معروف طریقے سے بات کر لو اور نہ پختہ ارادہ کرو عقد نکاح کا، یہاں تک کہ عدت کو وہ پہنچ جائے اپنی مدت کو. اور جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، بس اسی سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا بردبار ہے. یہ اس کا با محاورہ ترجمہ تھا. آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. آج کی آیتیں ذرا لمبی ہیں تو تھوڑا سا توجہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن عورتوں کے خامد فوت ہو جائیں یہ ان کے بارے میں یاد رکھیں. جن عورتوں کو 1 طلاق ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہیں اور وہ عدت گزار رہی ہیں ان کے بارے میں نہیں ہے. وہ تو جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی پہلے خامد کی بیویاں ہیں.
ان کو آپ نکاح کا کوئی اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ان عورتوں کی بات ہے جن کے خامد فوت ہو گئے اور اب وہ خامد رہا ہی نہیں بیچارہ، تو اگر تم، پہلی بات ہے کہ ان کو روکا گیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک تم نے نکاح نہیں کرنا، یہ عدت ہے تمہاری، اور یہ ہر عورت کی ہے جس کا خامد فوت ہوا ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ حاملہ عورت ہے اور اس کو اولاد ہو جاتی ہے تو وضع حمل وہ اور الگ بات ہے۔ تو 4 مہینے 10 دن تک ہر عورت اپنے آپ کو جس کا خامد فوت ہو گیا ہے وہ عدت میں ہوگی اور نیا نکاح نہیں کر سکتی، آگے شادی نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم پر گناہ نہیں کہ وہ اپنے حق میں جو اچھے طریقے سے فیصلہ کریں عدت کے بعد جب پوری کر لیں، یعنی وہ نکاح کرنا چاہیں تو یہ ولیوں کو اللہ مخاطب کر رہا ہے، بھائیوں اور بیٹوں کو، اور اس عورت کے جو بھی ولی ہیں، کہ اگر وہ نکاح کا فیصلہ کرتی ہے تو آپ برا نہ منائیں، نہ رکاوٹ ڈالیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، کہتے ہیں جی لو جی کیوں یہ کر رہی ہے عورت، شادی دوسری کیوں کر رہی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کوئی گناہ نہیں اس میں، اور ولیوں کو اس لیے کہا گیا کہ ولی رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اور آگے فرمایا، یہ بہت باریک بات ہے کہ اس میں تم پر گناہ نہیں کہ عدت کے دوران تم پیغام نکاح کا اشارہ کر لو ان عورتوں سے۔ اشارہ کیا ہے کہ باتوں باتوں میں ایسی بات کر لینا کہ مجھے کوئی نیک خاتون چاہیے نکاح کے لیے، یا کوئی اور اس طرح کی بات، اس کو دل میں رکھو کہ میں اس عورت سے نکاح کروں گا، یا اشارہ کنائے سے اس کو ایسا میسج دے دو، تو اس میں گناہ نہیں۔ لیکن یہ نہیں کرنا کہ نہ چھپ کر نکاح کا وعدہ کرنا ہے کہ پکا وعدہ کر لے انسان کہ جو ہی تیری عدت پوری ہوگی میں نے تم سے نکاح کرنا ہے، ہمارا وعدہ ہے، اور نہ ہی وہ عقد نکاح کا ارادہ کرے۔ تو اس لیے یہ باتیں نہ اس سے وعدہ کرے اور نہ اس سے کوئی نکاح کر بیٹھے، یا ایسی شرط باندھ لے کہ جو ہی عدت ختم ہوگی میرا نکاح آپ سے ہو جائے گا یا میں کروں گا۔ تو یہ خیال رکھنا ضروری ہے جب تک عورت عدت کو پہنچ نہیں جاتی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو، جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ سب جانتا ہے، لیکن اللہ بخشنے والا ہے۔ اس میں ایک آدھ مسئلہ اور عدت کے بارے میں یہ ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا خامد فوت ہو جائے تو پچھلے ہمارے معاشرے میں جو اس کے دیور جیٹھ ہیں یا اس کے جو سسر وغیرہ ہیں، وہ بعض اوقات عورتوں کو گھروں میں رہنے نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر خامد نے ایک طلاق دے دی ہے تب بھی عورت خامد کے پاس رہے گی، اسی گھر میں رہے گی، خامد کو حق نہیں کہ اس کو نکال دے گھر سے، چونکہ زیادہ طلاقیں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی صلح ہو جائے۔ جب اکٹھے رہیں گے تو ممکن ہے کہ وہ صلح کی طرف آ جائیں، لیکن جب روزانہ وہ اب اس کے پاس ہی نہیں ہوگی، گھر سے نکال دے گا، تو پھر صلح کا چانس تو کم ہو جائے گا۔ اس لیے نہ خامدوں کو حق ہے نہ اس کے وارثوں کو حق ہے کہ وہ اس کو گھروں سے نکال لیں۔ اور جن کے خامد فوت ہو جائیں بالخصوص، وہ بیچاری ہماری اسلامی بہنیں بہت مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں، چونکہ ان کو کہنے والا کو ہوتا ہی نہیں، جو اس کا ہمدرد تھا وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اگر اس کی اولاد ہے تو اس کی جائیداد کا خیال رکھنا چاہیے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، اور کسی بھی طریقے سے ان کو تنگ کرنا یا ایسے راستے پہ ڈالنا جس سے ان کو تنگی ہو، یہ اللہ پھر حساب لے گا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس سے منع کرتا ہے۔ اور عدت بھی وہ اپنے گھر میں گزارے گی تا وقت کہ وہ اسے کو بہت ایمرجنسی مسئلہ نہ بن جائے، تو پھر وہ کہیں اور جا سکتی ہے۔ اور عدت کے دوران وہ میک اپ اور ایسی چیزیں نہیں کرے گی، اور بلا ضرورت، انتہائی زیادہ ضرورت کے بغیر وہ گھر سے بھی نہیں نکلے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔